نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني۔ پچھلے پارے میں ہم نے اصلاح کے بارے میں پڑھا کہ اصلاح کیسے کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مصلحین کو پسند کرتا ہے، اصلاح کو پسند کرتا ہے اور فساد کو پسند نہیں کرتا۔ امت مسلمہ میں سے ہر شخص مرد ہو یا عورت اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں کی اصلاح کا کام کرے، امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر۔ لیکن بہت سے لوگ اس فریضے کو صحیح طور پر ادا کرنا نہیں جانتے، جس کی وجہ سے جب وہ اصلاح کرنے نکلتے ہیں تو مزید بگاڑ کر دیتے ہیں۔ اصلاح کیسے کی جاتی ہے اور اصلاح کا جذبہ کس طرح ہر ایک کے اندر ہونا چاہیے، اس کے بارے میں ایک حدیث ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، مرر۔ جب وہ اس میں کوئی عیب دیکھتا ہے تو اس کو درست کر دیتا ہے۔ المؤمن مرآۃ المؤمن اذا رأى فیہ عیبا اصلحہ۔ انسان کی انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کا خیر خواہ ہو، اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے جذبات کو سمجھتا ہو، ان کی قدردانی کرتا ہو۔ ہر انسان کو دوسرے انسان کی بہتری چاہیے۔ ہر انسان کا یہ حال ہو کہ وہ دوسرے انسانوں کو اپنا بھائی سمجھے، اپنی طرح کا سمجھے، وہ ان کی ترقی پر خوش ہو، اور اگر کسی بھائی میں کوئی خرابی دیکھے تو وہ خیر خواہی کے جذبے کے تحت اس کی اصلاح کے لیے مستعد ہو جائے، تیار ہو جائے۔ یعنی مومن بیگانہ اور بے نیاز نہیں رہ سکتا کہ وہ کسی کو برا کرتا دیکھ رہا ہے، غلط کرتا دیکھ رہا ہے اور پھر وہ اس کی اصلاح ہی نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اور وہ اس کو چھوڑ دے کہ وہ جو چاہے کرے، یا جس کی اصلاح کرنا مقصود ہو وہ یہ کہے کہ مائنڈ یور اون بزنس، تم اپنا کام کرو اور مجھے میری مرضی کرنے دو۔ یہ اسلامی اخلاق، اسلامی طریقہ نہیں۔ اسلامی طریقہ کیا ہے کہ انسان برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے اپنی ذات میں، اور صرف اپنی ذات میں نہیں بلکہ اپنے ماحول کو بھی برائیوں سے پاک رکھے۔ کیونکہ جب ایک انسان کوئی کام کرتا ہے تو وہ کام صرف اس کی حد تک نہیں رہتا، اس کا ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے۔ جیسے اگر آپ پانی کے اندر ایک پتھر پھینکے تو صرف اس حصے کو چوٹ نہیں لگتی، یہ صرف وہاں پر ہی حرکت نہیں ہوتی جہاں پتھر گرتا ہے، بلکہ اس کے نتیجے میں وہ دائرہ پھیلنے لگتا ہے اور وہ دور تک پھیلتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ٹھہرا ہوا پانی، اگر آپ اس میں چھوٹی سی ایک پتا بھی گرتا ہے تو پتا گرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، چاروں طرف پانی کے اندر ارتعاش پیدا ہوتا ہے اور ساری سطح اس سے متاثر ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ہم غلط کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کا کوئی کام کرتے ہیں، تو اس کا نقصان صرف ہمیں نہیں ہوتا، اس کا اثر صرف ہماری ذات تک نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے آس پاس کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب اس سے متاثر ہوتی ہیں، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ جانور ہے، چاہے وہ ماحول کی دیگر چیزیں، کیونکہ یہ پوری کائنات، پورا ماحول اللہ کا تابع فرمان ہے۔ ہر چیز اللہ نے پیدا کی، وہ اللہ کی وفادار ہے، اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے۔ ان سب کے پاس اختیار نہیں، انسان کے پاس اختیار ہے۔ انسان اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جب کوئی نافرمانی کا کام کرتا ہے تو وہ ایک طرح سے باقی تمام کریشن کے خلاف جا رہا ہوتا ہے، اور اس کے آس پاس کی ساری چیزیں اس سے وحشت ناک ہوتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں، اور وہ اس کے خلاف پھر قیامت کے دن گواہی دیں گی۔ اسی لیے سورۃ الروم میں آتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہر وہ چیز جو خشکی پر اور سمندر پر ہے ان سب کے اندر فساد پھیل گیا۔ یعنی انسان کے گناہوں اور غلطیوں کے جو اثرات ہیں ان سے پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ گئی ہے،
بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. ایک گھر کے اندر اگر کوئی شخص غلط رویہ اختیار کرتا ہے، مثلاً اگر کوئی بچہ باغی ہو جاتا ہے، گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا لڑکے عام طور پر ماں باپ سے بغاوت کر جاتے ہیں، تو اس کا اثر صرف اس لڑکے کی ذات پر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بہن بھائی، اس کے والدین، خاندان، رشتے دار، برادری، جان پہچان کے لوگ سارے کے سارے اس سے متاثر ہوتے ہیں. اسی طرح اگر نماز کا وقت ہے اور ایک شخص نماز نہیں پڑھ رہا تو صرف ایسا نہیں کہ وہ ہی گناہ گار ہے، بلکہ اس کی وجہ سے باقی لوگوں کے اندر بھی سستی آ رہی ہے، ان کے لیے بھی اللہ کی عبادت مشکل ہو رہی. تو یہ قدرتی بات ہے کہ جب ایک شخص برائی کرتا ہے تو اس سے صرف وہ خود نہیں بلکہ ماحول بھی متاثر ہوتا ہے. اس لیے امت مسلمہ کو ایک بہت اہم ذمہ داری دی گئی ہے کہ اگر کہیں کوئی برائی ہو رہی ہو تو وہ اس کی روک تھام کریں، اور اگر کوئی شخص نیکی میں پیچھے رہ رہا ہو تو لوگ اس کو نیکی کی طرف مائل کریں، اس کا ہاتھ پکڑے، اسے آگے بڑھائیں. اب بات یہ ہے کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شخص برا کر رہا ہے اور آپ کا یہ فرض بھی ہے کہ آپ اس کی اصلاح کریں، تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے اندر خیر خواہی ڈالنی ہوگی، اس کی ہمدردی پیدا کرنی ہوگی، جو کہ سب سے بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ایسا کیوں کرنا ہوگا؟ کیونکہ اس کے بغیر اصلاح ہو نہیں سکتی. مثلا ڈاکٹر ہمدرد ہوتا ہے، وہ مریض کے جسم کا کوئی حصہ بھی کاٹ دے تو مریض کے فائدے میں ہوتا ہے، مریض اس کو پازیٹیولی لیتا ہے اور اللہ کے فضل سے وہ شفا یاب ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی دشمن یا کوئی نفرت کے ساتھ کسی کو تیر لگائے یا کوئی نقصان دے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ چوٹ صرف جسم کی چوٹ نہیں ہوتی بلکہ وہ چوٹ روح تک پہنچ جاتی ہے اور انسان عرصے تک اس زخم کو، اس درد کو، اس تکلیف کو، اس مار کو نہیں بھولتا. ڈاکٹر کا لگایا ہوا نشتر مندمل ہوتا ہے، انسان خوش ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کا بھی شکر گزار ہوتا ہے، لیکن کسی دوسرے انسان کی پہنچائی ہوئی بدنیتی کے ساتھ کوئی تکلیف انسان کو زندگی بھر نہیں بھولتی. ان دونوں میں کس چیز کا فرق ہے؟ بظاہر دیکھنے میں دونوں کا عمل ایک جیسا ہے، لیکن دونوں کا فرق کیا ہے کہ ایک خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ کر رہا ہے اور دوسرا نفرت کے ساتھ، دشمنی کی وجہ سے کر رہا ہے. تو ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ جب ہم کہیں کوئی برائی دیکھیں تو کیا کریں؟ اصلاح کریں. لیکن کیسے کریں؟ خیر خواہی کے ساتھ کریں. خیر خواہی کس طرح ہوگی؟ اس کا کیا معیار ہے؟ ہمارے اندر کس طرح کے جذبات ہوں گے خیر خواہی کے؟ اس کا انحصار خود ہمارے اپنے ضمیر پر ہے کہ ضمیر کیا گواہی دیتا ہے، دل کیا کہتا ہے. تو خیر خواہی کو جانچنے کے لیے دیکھیے کہ آپ کسی کے ساتھ جو رویہ اختیار کر رہے ہیں کیا آپ اپنے لیے اسی کو پسند کریں گے اگر آپ کے اندر وہ غلطی ہو. ہم ہمیشہ دوسروں کی اصلاح کرنے چلتے ہیں جب تو ان کے ساتھ بھلائی کی بجائے ان کو آر دلانے لگتے ہیں، ان کی غلطیوں اور ان کی برائیوں پر ان کو طنز کرتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ آر دلانے سے کبھی بھی اصلاح نہیں ہوتی. اصلاح ہوتی ہے خیر خواہی کے ساتھ اور اچھے انداز میں اس رویے کے ساتھ جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. اصلاح کرنے اور کنڈیم کرنے میں بہت بڑا فرق ہے. تو جس سماج میں لوگوں کا یہ حال ہو کہ وہاں ہر انسان دوسرے انسان کے لیے آئینے کی مانند ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اصلاح ہوگی. اگر آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں، مرر کے سامنے، تو وہ کسی کمی یا زیادتی کے بغیر آپ کے اصل چہرے کو دکھا دیتا ہے. ایز از، جیسے آپ ہوتے ہیں ویسا ہی دکھاتا ہے. اسی طرح ایک سچے انسان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ جب بھی کسی دوسرے انسان کے اندر کوئی کمی یا خرابی دیکھتا ہے تو اس کا انسانی جذبہ اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو اس سے باخبر کر دے. سچے انسان کے لیے ایسے معاملے میں چپ رہنا ممکن نہیں. جیسے آئینہ چپ نہیں رہتا، اسی طرح سچا انسان بھی خاموش نہیں ہو جاتا. سچائی کو دیکھ کے آنکھیں بند نہیں کر لیتا، بلکہ اس کے اندر ایک تکلیف ہوتی ہے، ایک درد ہوتا ہے، اور وہ درد ہمدردی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کی بنا پر وہ دوسرے کے ساتھ اچھا بولتا ہے. آئینہ جب کسی کو اس کے چہرے کی خرابی دکھاتا ہے تو اس کے اندر کوئی برا جذبہ نہیں ہوتا. آئینہ کا کام صرف خرابی کو بتانا ہے، نہ کہ خرابی والے انسان کو نیچا دکھانا، اس کو ذلیل کرنا. اسی طرح سچا انسان وہ ہے جو اپنے بھائی کو اس کی خرابی سے آگاہ کرے.
تو اس کے دل میں بھائی کے خلاف نفرت یا حقارت کا کوئی جذبہ نہ ہو.